السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ جب تک دہلی میں کچھ نہ کچھ طاقت باقی تھی اس وقت تک دکن کا صوبیدار ہی نوابین ارکاٹ کی نامزدگی کرتا تھا، مگر نادر شاہ درانی نے 1738 عیسوی میں دہلی کی رہی سہی قوت بھی تباہ کر ڈالی۔ اس قتل عام کے بعد مرہٹوں نے آگے بڑھ کر کرناٹک پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر طویل خونریز جنگوں کے بعد نظام الملک نے مرہٹوں کو اس علاقے سے بے دخل کر کے میر انوار الدین کو ارکاٹ کا نواب بنا دیا۔ 1743 عیسوی تک ارکاٹ پر نواب سعادت اللہ خان کا خاندان حکومت کرتا تھا۔ اس خاندان کا آخری نواب محمد سعید خان تھا جو 1740 عیسوی میں تخت نشین ہوا اور 1743 عیسوی میں ارکاٹ کی حکومت سے محروم ہو گیا۔ محمد سعید خان ایک کم عمر لڑکا تھا جسے اس کے خاندان والے ناپسند کرتے تھے۔ محمد سعید خان کے مخالفین میں سر فہرست اسی خاندان کا ایک فرد حسین دوست خان عرف چندہ صاحب تھا۔ چندہ صاحب نواب سعادت اللہ خان مرحوم کا داماد تھا اور وہ اسی رشتے سے ارکاٹ کی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف اقتدار کا بھوکا ایک اور شخص میر انوار الدین گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے محمد سعید خان کی خاندانی مخالفتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آصف جاہ نظام الملک اول کی تائید سے ارکاٹ کی حکومت حاصل کر لی۔ والی دکن کے ساتھ انگریز بھی میر انوار الدین کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ میر انوار الدین کی انگریز دوستی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ چند سال پہلے جب انوار الدین کے باپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک جہاز میں حج کا سفر کیا تھا تو انگریزوں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی تھی اور اس طرح دونوں کے درمیان منافقانہ دوستی کے رشتے مضبوط ہو گئے تھے۔ میر انوار الدین تقریباً 5 سال تک ارکاٹ کا حکمران رہا۔ پھر جب 1748 عیسوی میں نظام الملک اول کا انتقال ہو گیا تو حصول اقتدار کے لیے ناصر جنگ اور مظفر جنگ میں لڑائی چھڑ گئی۔ میر انوار الدین نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ناصر جنگ کا ساتھ دیا۔ حسین دوست خان عرف چندہ صاحب بھی اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے ارکاٹ کی نوابی کے حصول کے لیے مظفر جنگ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جب سے انگریز اور فرانسیسی ہندوستان آئے تھے ان دونوں میں تجارتی رقابت کی بنیاد پر اکثر جنگیں ہوا کرتی تھیں، مگر ان لڑائیوں کے اثرات صرف انہی 2 قوموں تک محدود رہتے تھے اور مقامی حکمران کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے فرینچ کمپنی کے نگران ڈوپلے نے میر انوار الدین کو ایک خط تحریر کیا۔ مہربان دوست کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں قوموں کے یکساں نفع اور نقصان کی جنگ ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ غیر جانبداری کی روش اختیار کرو۔ مگر انوار الدین پر ڈوپلے کی اس درخواست کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجبوراً فرانسیسی گورنر نے مظفر جنگ اور چندہ صاحب کی مدد کی۔ آخر یہ سیاسی کشمکش 1749 عیسوی میں آمبور کی جنگ پر اختتام پذیر ہوئی۔ میر انوار الدین میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش میں مارا گیا اور مظفر جنگ کی مدد سے حسین دوست خان عرف چندہ صاحب ارکاٹ کا نواب بن گیا۔ آمبور کی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد فرانسیسیوں کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور انگریز اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے فرنگیوں نے ناصر جنگ کو اپنے تعاون کی پیشکش کی، لیکن ناصر جنگ ایک محب وطن حکمران تھا اور وہ انگریزوں کے خوفناک عزائم سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران میر انوار الدین کے بیٹے والاجہ محمد علی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام ایک خط تحریر کیا۔ حضور والا کو معلوم ہے کہ میرے والد مرحوم انگریزوں کے کیسے دوست اور کمپنی کے کیسے وفادار تھے۔ میں اسی دوستی اور وفاداری کے نام پر سرکار سے فوجی امداد کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر فوری طور پر میری خبرگیری نہ کی گئی تو کمپنی کا یہ جانثار بھی اپنے باپ کی طرح زمین کی خوراک بن جائے گا۔ ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی اور میر انوار الدین کے بیٹے والاجہ محمد علی کے درمیان خط و کتابت جاری تھی کہ ناصر جنگ نے کڑیا کے پٹھان نواب کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر مدراس پر حملہ کرے اور ایک ایک انگریز کو اس علاقے سے باہر نکال دے۔ اگر ناصر جنگ کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو ہندوستان میں کمپنی کی طاقت برائے نام ہی رہ جاتی، لیکن بدقسمتی سے ناصر جنگ خود ایک سازش کا شکار ہو گیا اور کڑیا کے پٹھانوں نے اسے قتل کر دیا۔ ناصر جنگ کے مرتے ہی والاجہ محمد علی بھاگ کر ترچنا پلی میں محصور ہو گیا۔ چندہ صاحب کا ستارہ عروج پر تھا۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ دارالحکومت ارکاٹ سے نکلا اور اس نے ترچنا پلی کا محاصرہ کر لیا۔
بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ والا جاں محمد علی کے دن بھی پورے ہو چکے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محمد علی نے ڈوبتے ڈوبتے راجہ میسور سے بھی مدد کی درخواست کی۔ اس نئے فوجی معاہدے کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ فتح کی صورت میں کرناٹک کا ایک حصہ انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور ترچناپلی کا علاقہ ریاست میسور کے مقبوضات میں شامل ہو جائے گا۔ راجہ میسور اس فوجی تعاون کے خلاف تھا، مگر وزیر اعظم نندراج اور حیدر علی اپنی فوج لے کر ترچناپلی کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف مدراس کے انگریز گورنر نے ایک عجیب چال چلی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر چندا صاحب کی غیر موجودگی میں اس کے پائے تخت ارکاٹ پر قبضہ کر لیا جائے تو وہ ترچناپلی کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا اور اس کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ غرض اسی منصوبہ سازی کے تحت انگریزی فوج نے لارڈ کلائیو کی قیادت میں ارکاٹ پر قبضہ کر لیا۔ چندا صاحب اور فرانسیسی فوج کے لیے یہ ایک ہمت شکن اور پریشان کن خبر تھی، مگر پھر بھی اس نے ترچناپلی کا محاصرہ نہیں اٹھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح والا جاں محمد علی پر قابو حاصل کر کے انگریزوں سے سودے بازی کی جائے، اور جب اسے سیاسی مفادات حاصل ہو جائیں تو وہ ارکاٹ کی نوابی کے دعوے دار کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے اس فتنہ گر سے پیچھا چھڑا لے۔ اسی دوران حیدر علی کی فوج بھی ترچناپلی کے نواح میں داخل ہو گئی اور چندا صاحب کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ابھی وہ حیدر علی سے نبرد آزما ہونے کی تدبیریں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک اور بری خبر ملی۔ فرانس کی حکومت نے اپنے ذہین ترین گورنر ڈوپلے کو واپس بلا لیا تھا۔ ڈوپلے کے جاتے ہی فرانسیسی سپاہیوں میں بددلی پھیلنے لگی۔ حیدر علی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی فوج ہمیشہ دشمن پر شبخون مارا کرتی تھی اور جو کچھ ملتا تھا بے دریغ لوٹ لیا کرتی تھی۔ ترچناپلی کی جنگوں میں بھی حیدر علی نے یہی حکمت عملی تیار کی۔ بے خبری کے عالم میں بار بار کے ان حملوں نے فرانسیسیوں اور چندا صاحب کو زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ حیدر علی کی فوج کا ہر شب خون کامیابی سے ہمکنار ہوتا تھا۔ نتیجتاً دوسرے مال و متاع کے ساتھ بہت سی فرانسیسی توپیں بھی حیدر علی کے ہاتھ آئیں۔ چندا صاحب کی فوجی طاقت روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی۔ انجام کار اس کے خلاف ایک گہری سازش تیار کی گئی۔ اس سازش میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے۔ انگریز اپنی فریب کارانہ سیاست میں کامیاب ہوئے اور ہندوستان کا یہ جانباز سپاہی بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ چندا صاحب کے مرتے ہی ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ والا جاں محمد علی انگریزوں کی بندوقوں کے سائے میں ارکاٹ کا نواب بن گیا۔ کمپنی کی طرف سے فرنگی مفادات کی نگرانی کے لیے میجر لارنس بطور ریزیڈنٹ مقرر ہوا۔ محمد علی نے معاہدے کے مطابق کرناٹک کا بہت بڑا علاقہ کمپنی کے نام کر دیا۔ اب تک ہندوستان میں کمپنی کی اپنی کوئی زمین نہیں تھی۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں انگریزوں کی حکومت کی پہلی بنیاد رکھی گئی۔ والا جاں محمد علی نے جشن تاج پوشی بڑی دھوم سے منایا۔ اس تقریب میں انگریزوں کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ دراصل یہ فرنگیوں کا ہی جشن تاج پوشی تھا۔ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر دیوانہ وار رقص کر رہے تھے۔ کرناٹک کے زمینداروں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے مجبور کسانوں کی نوعمر خوبصورت لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اٹھوا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اس وقت ارکاٹ کے محل میں ہر طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اہل غیرت کے سینوں میں اندھیرا تھا۔ نواب والا جاں محمد علی انگریزوں کی خوشنودی کے لیے قدم قدم پر غلاموں کی طرح بچھا جا رہا تھا اور سنگ مرمر کے فرش پر صرف دو رقیق سیال بہہ رہے تھے، ایک ہندوستانیوں کی عزت و آبرو کا خون اور دوسرے پرتگالی شراب۔ ابھی یہ ہنگامہ کیف و نشاط جاری تھا کہ نواب محمد علی کے نام حیدر علی کا خط موصول ہوا۔ والی ارکاٹ پر لازم ہے کہ ایفائے عہد کے سلسلے میں ہر قسم کی تاخیر سے گریز کیا جائے۔ یہ حیدر علی کون ہے؟ نواب والا جاں محمد علی نے بڑے متکبرانہ انداز میں خط لانے والے قاصد کھنڈے راؤ سے پوچھا۔ کھنڈے راؤ قوم کا مرہٹہ تھا اور ہر وقت حیدر علی کی خدمت گزاری میں مصروف رہتا تھا۔ تعلیم یافتہ بھی تھا اور ذہین بھی، اسی لیے حیدر علی نے کھنڈے راؤ کو اپنا قاصد بنا کر ارکاٹ بھیجا تھا۔ حیدر علی ڈنڈیگل کے گورنر ہیں۔ ترچناپلی کے محاصرے کے وقت میسوری افواج انہی کی زیر قیادت جنگ کر رہی تھیں۔ کھنڈے راؤ نے نواب ارکاٹ سے اپنے آقا کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میسور کا وہی جانباز ہے جس نے چندا صاحب اور فرانسیسی فوجوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ حیدر علی کچھ بھی ہو، میں اسے نہیں جانتا۔ نواب والا جاں محمد علی کے غرور کا وہی انداز تھا۔ میں اپنے ہم رتبہ لوگوں سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ یہ میری توہین ہے کہ ایک ادنا فوجی افسر مجھے حاکمانہ انداز میں خط تحریر کرے۔ اگر راجہ میسور کوئی عریضہ بھیجتا تو شاید میں غور کرتا کہ اسے کس طرح جواب دیا جائے۔ نواب ارکاٹ کا دماغ تو پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکا تھا۔
اب اسے اپنا جسم بھی زمین کی سطح سے بلند محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر علی اس معاملے میں راجہ میسور ہی کی نیابت کر رہے ہیں۔ کھنڈے راؤ نہایت حاضر جواب انسان تھا، اس لیے وہ بڑی خوبصورتی سے نواب ارکاٹ کو گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسا معاملہ؟ یکا یک والا جا محمد علی غضبناک نظر آنے لگا۔ حضور نے وعدہ کیا تھا کہ فتح کی صورت میں ترچناپلی کا علاقہ ریاست میسور کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کھنڈے راؤ نے کسی خدمتگار کی مانند سر جھکاتے ہوئے کہا، حیدر علی بھی جھوٹ بولتا ہے اور راجہ میسور بھی۔ نواب ارکاٹ بہت زیادہ مشتعل ہو گیا تھا۔ کیا ترچناپلی کسی بقال کی دکان پر بکنے والی سبزی ہے کہ میں اسے اٹھا کر راجہ میسور کے دامن میں ڈال دوں؟ کھنڈے راؤ واپس پہنچا اور اس نے نواب ارکاٹ کی تمام گفتگو حیدر علی کے گوش گزار کر دی۔ اس ہیلا گر نے بڑا دھوکہ دیا حیدر علی۔ وزیر اعظم نندراج شدت غضب میں بار بار اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا۔ کیسی بچوں کی طرح مات کھائی ہے، اب میں راجہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حیدر علی پر بہت دیر تک حیرت و سکوت کی کیفیت طاری رہی۔ سرکار، مجھے ترچناپلی کے نہ ملنے کا کوئی غم نہیں۔ کھنڈے راؤ نے اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حیدر علی کو مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ اس مغرور نواب نے آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ بھگوان نے میری سماعت چھین لی ہوتی یا میں اس کی بات سننے کے لیے زندہ نہ رہتا۔ اب تو سوتے جاگتے یہی الفاظ میرا تعاقب کرتے رہیں گے کہ کون حیدر علی؟ دراصل کھنڈے راؤ میسور کی رانیوں کا ایجنٹ تھا، جسے ایک خاص مصلحت کے پیش نظر ملازمت دے کر حیدر علی اور نندراج کے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ کھنڈے راؤ کچھ دن پہلے پونا کے دربار میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر اس کی عیاریوں اور سازشوں سے تنگ آ کر مرہٹوں کے پیشوا بالاجی باجی راؤ نے اسے علاقہ بدل کر دیا تھا۔ آخر کھنڈے راؤ تلاش معاش میں میسور پہنچا اور اس نے اپنی پرفریب باتوں سے راجہ کرشنا کو یقین دلایا کہ وہ ہر الجھے ہوئے مسئلے کا حل پیش کر سکتا ہے۔ راجہ نے اس شرط کے ساتھ اسے ملازم رکھ لیا کہ وہ بہت جلد ریاست کو وزیروں کے چنگل سے نجات دلا دے گا۔ راجہ کا رازدار ہونے کی وجہ سے رانی لکشمما، رانی دیواجی متی اور دوسری رانیاں بھی اس کے قریب آ گئیں۔ انہی رانیوں میں سے ایک جوان سال رانی کانتا بھی تھی جو کئی سال سے بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ رانی کانتا کی شادی 16 سال کی عمر میں چامراجہ ہفتم سے ہوئی تھی۔ چامراجہ نے 1731 عیسوی سے 1734 عیسوی تک میسور پر حکومت کی۔ اس نے برسر اقتدار آتے ہی تمام وزیروں کو برطرف کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی وزیروں کو موقع ملا، انہوں نے چامراجہ کے خلاف سازش کر کے اسے قید میں ڈال دیا اور کچھ دن بعد زہر دے کر ہلاک کر ڈالا۔ ہندوستان کی رسم کے مطابق رانی کانتا دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ محل کی رنگین فضاؤں اور کچھ جوانی کے تقاضے، رانی کانتا کی زندگی بڑی عذابناک حالت میں گزر رہی تھی۔ پھر جب میسور میں ہر طرف حیدر علی کے کارناموں کی گونج سنائی دینے لگی تو رانی کانتا اس وجیع و شکیل انسان کے عشق میں مبتلا ہو گئی جس کا قد 6 فٹ تھا اور جس کی باروب شخصیت صنف نازک کے جذبات میں تلاطم پیدا کر دیتی تھی۔ حیدر علی کانتا کے سینے میں اٹھنے والے طوفان سے بے خبر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کر رہا تھا کہ ایک دن رانی اپنے جذبہ شوق سے مجبور ہو کر میسور کے سپاہی کی خلوت میں داخل ہوئی۔ پھر جب کانتا نے اپنی حالت دل بیان کی تو حیدر علی سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ غیرت و شرم سے حیدر علی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کہاں آقا اور کہاں ایک معمولی خدمتگار؟ اس نے طوفان کو روکنے کی کوشش کی۔ عشق میں کوئی آقا اور کوئی خدمتگار نہیں ہوتا۔ رانی کانتا کے لہجے کی وارفتگی ناقابل بیان تھی۔ میں عشق کے آداب سے ناواقف سہی مگر اپنے فرائض سے بے خبر نہیں۔ یکا یک حیدر علی کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ آپ میری ماں کی طرح ہیں اور ایک ماں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس رشتے کے تقدس کو برقرار رکھے۔ بازی ہارتے دیکھ کر رانی کانتا نے ہوس پرست عورتوں کی طرح تریا چریتر کا مظاہرہ کیا اور حیدر علی کے خلاف شدید انتقامی کارروائی کرنے کی دھمکی دی۔ رانی، آپ نے ایک سپاہی کے بارے میں بہت ہی غلط اندازے قائم کیے۔ حیدر علی کی آواز بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ آپ کو تو شاید منصوبہ سازی کرنے میں کچھ دیر لگے گی مگر میں اسی وقت پورے محل میں آگ لگا دوں گا۔ پھر سارے میسور کو معلوم ہو جائے گا کہ حیدر علی کس کا نام ہے اور رانی کانتا کون ہے۔ حیدر علی کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر رانی کانتا سہم گئی اور پھر اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، بے شک تم ایک فرشناس اور اعلیٰ ظرف سپاہی ہو، اسی لیے امید رکھتی ہوں کہ میرا یہ راز اسی کمرے کی 4 دیواری میں دفن ہو جائے گا۔ امید نہیں، یقین رکھیے کہ آپ کی عزت میری اپنی عزت ہے، حیدر علی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس واقعے کے بعد رانی کانتا حیدر علی کی بدترین دشمن بن گئی تھی۔ اس نے کئی بار اس جانباز سپاہی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی مگر ہر مرتبہ ناکام رہی۔
پھر جب کھنڈے راؤ مرہٹا راجا کرشنا کے حلقہ خاص میں شامل ہوا تو رانی کانتا کی بن آئی۔ کھنڈے راؤ کی شخصیت میں کوئی خاص کشش تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک دراز قامت اور مضبوط جسم رکھنے والا مرد تھا، فطرتاً عیار بھی تھا اور اوباش بھی، اس لیے رانی کانتا بہت جلد اس کے نزدیک آ گئی۔ کھنڈے راؤ کو دربار میسور میں کچھ مضبوط سہاروں کی ضرورت تھی اور رانی کانتا اپنی مجبوریوں کے سبب بڑی آسانی سے اس کا اعلی کار بن سکتی تھی۔ آخر دونوں میں ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا کہ پہلے حیدر علی اور نندراج کو راستے سے ہٹایا جائے گا، پھر راجا سے نجات حاصل کر کے میسور کے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ کھنڈے راؤ اس قدر عیار انسان تھا کہ اس نے ایک وقت میں راجا کرشنا اور رانی کانتا سے الگ الگ معاہدے کیے تھے، اور اب وہ اسی معاہدے کے تحت حیدر علی کو نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ کھنڈے راؤ کی فریب کاری کا کمال یہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم نندراج کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا اور حیدر علی کی توہین کا بہانہ بنا کر مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد حیدر علی نے دوسرا خط نواب ارکاٹ کے نام تحریر کرایا اور اسے کھنڈے راؤ کے حوالے کر دیا۔ حیدر علی بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، مجبوراً دوسروں سے خط لکھواتا اور آخر میں 2 آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دیتا، بس یہی اس کے دستخط ہوتے تھے۔ حیدر علی نے اپنے دوسرے خط میں نواب ارکاٹ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، تو نے اسلام کے ہاتھوں اپنا پورا علاقہ فروخت کر دیا مگر مجھے تھوڑی سی زمین نہیں دی۔ خیر، میں عنقریب تجھے بتاؤں گا کہ حیدر علی کون ہے۔ ابھی نندراج اور حیدر علی ترشنا پلی کے گرد و نواح میں خیمہ زن تھے کہ ریاست میسور ایک نئے طوفان کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس طوفان کی ذمہ داری راجا کرشنا اور رانیوں پر عائد ہوتی تھی۔ نندراج کی غیر حاضری میں راجا نے وزیروں کی سیاسی قید سے آزاد ہو کر خود مختار ہو جانا چاہا تو نندراج کے چھوٹے بھائی دیوراج نے محل پر گولہ باری شروع کر دی۔ راجا اور رانیوں نے گھبرا کر دوبارہ وزیروں کی اطاعت کر لی، مگر سازشوں کا بازار پھر بھی گرم رہا۔ میسور کی فوج کے ایک بڑے حصے نے گنگارام کی قیادت میں وزیروں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس طرح پوری ریاست میں شورش پھیل گئی۔ یہ ایک بڑا سیاسی فتنہ تھا جسے وزیر اعظم نندراج کے خیال میں شہباز اور حیدر علی ہی کچل سکتے تھے۔ آخر ان دونوں بھائیوں نے 2 مہینے کے مختصر سے عرصے میں باغیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے باغی گنگارام کو قید میں ڈال دیا۔ نندراج حیدر علی کے اس کارنامے سے بہت خوش تھا، اسے برملا اعتراف کرنا پڑا۔ میسور کی بقا کے لیے حیدر علی کی ذات ناگزیر ہے۔ پوری ریاست میں اس جیسا زیرک، دوربین، شجاع اور بروقت فیصلہ کرنے والا کوئی دوسرا فوجی افسر موجود نہیں۔ بغاوت کے مکمل خاتمے کے بعد نندراج واپس پلٹا، مگر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میسور کی بجائے ستی منگل میں مقیم ہو گیا۔ حیدر علی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اسی دوران نظام الملک میر نظام علی خان والی دکن نے میسور پر حملہ کر دیا اور سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ راجا کرشنا نے اپنے قاصد بھیج کر حملے کا سبب دریافت کرنا چاہا تو میر نظام علی خان نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں جواب دیا، کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ تیری فوجوں نے والا جاہ محمد علی کا ساتھ دیا تھا؟ یہ اسی گناہ کی سزا ہے۔ راجا کرشنا نے دوبارہ قاصد کو درخواست دے کر میر نظام علی خان کی خدمت میں بھیجا، آپ نہیں جانتے کہ میں کس قدر بے دست و پا حکمران ہوں۔ اس گناہ کا ذمہ دار وزیر اعظم نندراج اور اس کا معتمد حیدر علی ہے۔ آخر نظام علی خان نے راجا سے ایک بہت بڑی رقم لے کر محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ نظام دکن کے جاتے ہی مرہٹوں کا پیشوا بالاجی باجی راؤ ایک لشکر جرار کے ساتھ راجا کرشنا سے خراج وصول کرنے کے لیے میسور کی طرف بڑھا، مگر ریاست میں رکھا ہی کیا تھا۔ میر نظام علی خان خزانے کا صفایا کر کے بہت دور جا چکا تھا۔ آخر راجا کرشنا نے 1 کروڑ روپے کی ادائیگی کا وعدہ کر کے جان بچائی۔ بالاجی باجی راؤ نے ضمانت طلب کی تو راجا نے ریاست کا ایک بڑا حصہ مرہٹوں کی نگرانی میں دے دیا۔ پیشوا بالاجی باجی راؤ جاتے جاتے سرا کی صوبیداری کا بھی خاتمہ کر گیا۔ نواب دلاور خان کو کولار میں جاگیر دے کر اس کی جگہ بلونت راؤ مرہٹا کو سرا کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا۔ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ راجا کرشنا بھکاری بن چکا تھا اور ریاست میسور کسی قریب المرگ مریض کی طرح آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ کچھ دن بعد بلونت راؤ کو ہٹا کر گوپال راؤ کو سرا کا صوبیدار بنا دیا گیا۔ یہ ایک سخت گیر مرہٹا سردار تھا۔ گوپال راؤ نے صوبیداری کے منصب پر فائز ہوتے ہی راجا کرشنا سے 1 کروڑ روپے کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ راجا اتنی بڑی رقم کہاں سے دیتا؟ وہ تو خود پائی پائی کو ترس رہا تھا۔ آخر گوپال راؤ نے باضابطہ انداز میں ان علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا جو بطور ضمانت پیش کیے گئے تھے۔
اب میسور کی حکومت صرف سرنگا پٹم اور اس کے مضافات تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔